علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں پہلا موضوع عقائد اسلامیہ کا ہے۔ ہمارا اسلام حصے دوم میں سبق چل رہا ہے، صفحہ نمبر 15 ہے، سبق نمبر 6۔ سبق نمبر 6 میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو صرف انبیاء کرام میں ہمارے نبی کو عطا کی گئی ہیں، کسی اور نبی کو نہیں۔ سوال دیکھیے، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، یہ بات صرف ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ پھر اسی نور سے تمام کائنات پیدا کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور تمام جہان کی جان ہے، کیونکہ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ حضور کے نور کو، اور اسی نور سے تمام جہان کو پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ اگر وہ حضور کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ ایسا عہد ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے انبیاء کرام سے نہیں لیا گیا، یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، حضور تمام مخلوق الہی میں خود بھی سب سے بہتر ہے، اور ان کا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے، ان جیسا دوسرا نہ کوئی ہوا نہ ہو۔ تو جو مقام ہمارے نبی کا ہے کسی اور نبی کا نہیں، اور ہمارے نبی کے خاندان کا جو مقام ہے کسی اور نبی کے خاندان کا نہیں، یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی دیکھیے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندھے منہ گر پڑے، اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محل دیکھ لیے، یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت۔ نمبر 5، آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ نور ہی نور تھے، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 6 دیکھیے، گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا، حالانکہ ابھی لوگوں کو آپ کا نبی ہونا معلوم نہ ہوا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا۔ نمبر 7 دیکھیے، آپ کے جسم اور پسینے میں مشک و زعفران سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی، جس راستے سے آپ گزرتے وہ راستہ مہک جاتا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی، اور اختیار دیا کہ جسے جو چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لے۔ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے اختیار دیا، تو جو کچھ بھی نبی کے لیے طاقت و قوت مان رہے ہیں وہ اللہ ہی کے دینے سے مان رہے ہیں، مستقل نہیں۔ مستقل مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے دینے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جیسے قدرت ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، نبی کی قدرت بھی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، تب نبی کو خدا ماننا لازم آئے گا۔ لیکن اللہ کے دینے سے مانیں گے تو پھر خدا ماننا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ خدا کے لیے ہم مان رہے ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، نبی کے لیے مان رہے ہیں کہ وہ اپنی قدرت سے نہیں کرتے، تو یہ بنیادی فرق ہو گیا۔ اللہ کے لیے جو مان رہے ہیں وہ نبی کے لیے نہیں مان رہے، اور نبی کے لیے جو مان رہے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں مان رہے۔ نبی کے لیے کیا مان رہے ہیں کہ کسی کے دینے سے نبی کرتے ہیں، یہ بات اللہ کے لیے نہیں مانتے آپ کہ کسی کے دینے سے اللہ کرتا، یہ بھی مانیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے آپ جو ثابت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو بہت بڑی غلط بات ہوگی، کیونکہ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں کہ نبی اپنی قدرت سے نہیں کرتے، کسی کے دینے سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دینے سے۔ یہ چیز آپ اللہ کے لیے مانیں گے کہ تو یہی بات ہوگی کہ اللہ بھی کسی کے دینے سے کرتا ہے، تو جو نبی کے لیے مان رہے ہیں وہ الگ ہے، جو خدا کے لیے مان رہے ہیں وہ الگ ہے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ نبی جس کو جو چاہے عطا کرے، تو آپ کہیں گے کہ ایسا عقیدہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، تو غلط بول رہے ہیں آپ، اللہ کے لیے ایسا کہاں ہے؟
عقیدہ سمجھیے پہلے آپ، نبی اپنی قدرت سے نہیں دیتے، یہ ہم مان رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے لیے ایسا ماننا ہے، تو اللہ کے لیے ماننا چاہیے کہ وہ اپنی قدرت سے نہیں دیتا۔ تو وہ عقیدہ آپ نبی کے اللہ کے لیے مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو ڈبل دو غلطیاں ہو رہی ہے، ایک تو نبی کے لیے جو ماننا ہے وہ نہیں مان رہے ہیں، اور نبی کے لیے جو ماننا ہے اس کو اللہ کے لیے مان رہے ہیں۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے آپ نبی کا انکار کر رہے تھے، اللہ کو ماننے والے بھی نہیں ہوئے، تو وہ بھی گیا جو تھا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جو مانتے ہیں وہ الگ شے ہے، نبی کے لیے جو مانتے ہیں وہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو اللہ کے لیے وہ نبی کے لیے نہیں مانیں گے، جو نبی کے لیے وہ اللہ کے لیے نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دنیا میں تصرف کرتا ہے، اور نبی اپنی قدرت سے نہیں کرتے، دوسرے کی دی ہوئی قدرت سے، اور وہ دوسرا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ ڈبل پھنس جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی اور اختیار دیا کہ جسے جو چاہے دے اور جسے جو چاہے واپس لے، ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ بھی نہیں ٹال سکتا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ مخلوق میں کسی کو اللہ نے ایسی طاقت نہیں دی کہ حضور چاہیں اور وہ کوئی دوسرے ہیں وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ مخلوق میں کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے حضور کا حکم ٹال دے۔ نمبر 9، دنیا و آخرت کی ہر چھوٹی بڑی نعمت آپ ہی کے طفیل میں ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ نمبر 10، اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، غرض حضور کے فضائل بے شمار ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اور مخلوق میں ساری خوبیاں حضور ہی کی ذات پر ختم ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ خصوصیات تھیں۔ اب ایک سوال دیکھیے، میلاد شریف کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ میلاد شریف تو امت مسلمہ کرتی آ رہی تھی، ایک صدی پہلے کچھ لوگوں نے سوال اٹھا دیا تو انگریزوں کے اشارے پر، تو اس لیے جب سے یہ عقیدہ بتانا پڑتا ہے۔ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا بیان جائز ہے۔ اس محفل پاک میں حضور کی فضیلتیں، حضور کے معجزے، آپ کی عادتیں، آپ کی زندگی کے مبارک حالات اور دوسرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ اگر مسلمان یہی چیزیں اپنی محفلوں میں بیان کریں، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل کریں، تو اس کے ناجائز یا بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ تو اب یہ بدعقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں، دن مقرر کر کے نہیں کرنا چاہیے، پیدائش کے دن ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ثابت کیجئے کہ حضور کی پیدائش کے دن یہ سب نہیں کر سکتے، کبھی بھی کر سکتے ہیں، حضور کی ولادت کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح دن مقرر کر کے ایک طریقہ مقرر کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے اس دعوے میں کہاں تک سچائی ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت صحیح ہوتا آپ کا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو ہی دن مقرر کر کے اسی دن جلسہ کرنا، اسی دن یہ سب کرنا درست نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے ہم اسی دن کر رہے ہیں، لیکن آپ دن بدل کے بھی تو نہیں کر رہے۔ آپ کو اعتراض ہے دن مقرر کر کے، تو آپ دن بدل کے بھی تو نہیں کر رہے ہیں کہ چلو اس سال الگ دن کریں گے، اس سال الگ دن کریں گے۔ تو آپ جیسے بھی کریں گے اسی حیت پہ ان کو اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی یہ اس دن کیوں کر رہے ہیں، اس دن کیوں کر رہے ہیں، اس دن کیوں کر رہے ہیں۔ تو جن کو نہ ماننا ہو نہ کرنا ہو، وہ جب بھی آپ کریں گے اعتراض کریں گے۔ تو حضور کی ولادت کا دن بہت بہترین مناسبت ہے اس کو منانے کے لیے اور حضور کے فضائل بیان کرنے کے لیے، حضور کی سیرت بیان کرنے کے لیے۔ تو حضور کی سیرت کسی بھی دن بیان کی جا سکتی ہے، حضور کے نام کا جلسہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کو کبھی بھی یہ منع نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ مل کے نکلیں اور ایک ساتھ مل کے کہیں جائیں، جس کو ہم جلوس کہتے ہیں، وہ کبھی بھی منع نہیں ہے۔ سارے مسلمان نکلیں، ایک ساتھ جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو، وہاں سے سب مل کر ایک دوسری جگہ جائے، پھر وہاں بیٹھ کر نبی کے فضائل بیان کریں،
تو یہ تو شریعت میں کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہونا، وہاں سے پھر ایک جگہ جانا، اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کون سا حرام کام ہو رہا ہے؟ اور اس میں کیا ممانعت؟ کچھ نہیں ہے۔ میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ؟ جلوس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ مسلمان ایک وقت مقرر کرتے ہیں کہ سارے لوگ فلاں وقت یہاں پہ آئیے، یہاں سے پورے مل کے وہاں جائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ جلسہ ہوگا، پھر ختم ہو گئی بات۔ یہی جلوس ہے، وہ جلسہ ہے، اسی کو ہم میلاد بولتے ہیں۔ اور کیا میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو ناجائز و حرام بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس مجلس میں بوقت ذکر میلاد قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو میلاد شریف کرنا جائز ہے، کیونکہ میلاد شریف میں کوئی ناجائز کام نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی فرد کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میلاد شریف ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ مسجدوں میں ناجائز کام ہوتے ہیں، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں ناجائز کام کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہے، نکاح ولیمہ سنت ہے، اس میں ناجائز کام کرتے ہیں لوگ۔ تو کیا یہ سارے کام بند کر دیے جائیں گے؟ حج بند کر دیا جائے، عمرہ بند کر دیا جائے، عقد و ولیمہ بند کر دیا جائے، مسجدوں میں مسلمانوں کے آنے کی پابندی لگا دی جائے؟ نہیں، غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی۔ غلطیوں کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ صحیح کو بھی ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگ میلاد النبی کے جلوس کے تعلق سے بہت بیجا اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیے جلوس میں کتنے مسلمانوں کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ وہ ویسے بھی روز پڑھنے والا آدمی ہے کہ روز پڑھنے والا تھا، جلوس کے دن جلوس کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ جو روز پڑھنے والا ہے وہ جلوس میں بھی پڑھ لیتا ہے، جس کی چھوٹ رہی ہے وہ تو بغیر جلوس کے بھی چھوٹ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جلوس کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، روز پڑھنے والا تھا بیچارہ، آج چھوٹ گئی اس کی جلوس۔ وہ تو جلوس کے طفیل میں آج کم از کم برائیوں سے بچ کے جلوس کے اچھے کام میں شامل ہے۔ آج جلوس نہیں ہوتا تو وہ موبائل میں فلم دیکھتے بیٹھا ہوتا۔ آج اگر جلوس نہیں ہوتا تو حضور کے فضائل نہیں سنتا، تو اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے جلوس کی وجہ سے، یہ دیکھنا چاہیے لوگوں کو۔ اور جو پابند آدمی ہے وہ جلوس میں بھی اپنا آزو بازو نکل کے کوئی طریقہ بنا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ تو بالکل بیکار اعتراضات کہ جلوس میں نماز چھوٹ گئی۔ تو جلوس ہی میں نہیں، جلوس سے ایک دن پہلے بھی آپ اس کو دیکھیے، وہ اس دن بھی چھوٹی بھی رہے گی اس کی نماز، جلوس کے اگلے دن بھی چھوٹی بھی رہے گی، جلوس کی وجہ سے نہیں، اس کی تو عادت ہے وہ چھوڑنے کی۔ یہ بات آپ اس وقت کہیے جب وہ جتنے جلوس میں ہیں وہ سب روز کے نمازی تھے، جلوس کے دن جلوس کی وجہ سے نماز چھوڑ گئی۔ تو مسلمانوں میں بدعمالی بہت پھیل چکی ہے، ان کی بدعمالی کو جلوس محمدی پہ تھوپ دینا کہ جلوس کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ بولنا ہی غلط ہے جلوس کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ جلوس کی وجہ سے نہیں چھوٹی ہے، اس کی اپنی عادت بنی ہوئی ہے نماز چھوڑنے کی، تو چھوٹ گئی ہے اس کے لیے۔ اور پڑھنے والے دیکھیے پڑھ لیتے ہیں، جن کو پڑھنا ہے ان کی تو نہیں چھوٹتی، نہ عصر چھوٹتی ہے، نہ مغرب چھوٹتی ہے، نہ عشاء چھوٹتی ہے۔ جو چھوڑ رہا ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، اور جلوس کی وجہ سے نہیں چھوٹ رہی۔ کوئی جلوس میں کیا ایسا اعلان ہوتا ہے، خبردار کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی جلوس سے ہٹ کر نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب بیجا اعتراضات میلاد شریف یا جلوس محمدی پر ہوتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 6 مکمل ہو گیا، انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔